بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ العظیم. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 4 دعوے ذکر فرمائے. پہلا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کی عبادت کرو. دوسرا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کائنات میں صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے. تیسرا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میرے پیغمبر ما یوحا کی تبلیغ کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. چوتھا دعویٰ اللہ نے فرمایا میرا مسئلہ توحید میرے پیغمبر واضح ہے لیکن ضدی لوگ اپنا شرک چھوڑنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہیں. پہلا دعویٰ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، مشکلات حاجات میں صرف اسی سے مدد طلب کرو. اب اس پہلے دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا متفرع ذکر فرمائیں گے. اس پہلے دعوے کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ اب حضرت نوح کا واقعہ ذکر فرمائیں گے اور مقصد اللہ کا یہ ہوگا کہ دیکھو میرا پہلا پیغمبر جو سب سے پہلے شرک کی تردید کے لیے آیا نوح پیغمبر، اس نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یہی دعویٰ پیش کیا کہ لوگوں اس کائنات میں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ پہلے دعوے کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پیش فرمائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت ہود کا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ 7 واقعات 7 پیغمبروں کے 7 واقعات ذکر کریں گے. 7 واقعات کو اللہ تعالیٰ ان دعووں کے اوپر اس طرح وضاحت کے لیے پیش فرمائیں گے. دیکھیں جی ترجمہ. تو یہ پہلا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے. انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں واضح، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح. حدیث شریف کے اندر میں نے آپ کو ایک بار سمجھایا تھا کہ حدیث شریف کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو انک اول الرسل الی اہل الارض، کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، لوگ ادھر ادھر پھریں گے
کہ کوئی حساب کتاب کے لیے کسی کو سفارش کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، تو سب سے پہلے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ زمین کی طرف پہلے رسول ہیں، یعنی شرک کی تردید کے لیے، گناہوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بھیجا ہے، آپ ہی اللہ کے دربار میں سفارش کر دیجئے۔ لمبی حدیث ہے، گویا حدیث شریف میں یہ لقب دیا گیا ان کو کہ پہلے جو رسول آئے ہیں شرک کی تردید کے لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، وگرنہ پہلے ان کے آنے سے پہلے پورے زمین پہ کوئی شرک و کفر نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، پھر نبوت ملنے کے بعد 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ 950 سال کیا کی؟ تبلیغ کی، نصیحت کی، دعوت و تبلیغ لوگوں کے سامنے۔ پھر جب طوفان آیا ان کی قوم کے اوپر، سیلاب آیا، اس کے بعد 60 برس تک یہ زندہ رہے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ذکر کیا آپ کے سامنے۔ طوفان کے بعد، سیلاب کے بعد کتنے برس تک؟ 60 برس تک۔ تو اس طرح ان کی عمر بن جاتی ہے 1050 سال کل عمر بن جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 پیغمبر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے تو حضرت آدم ہے، اس کے بعد حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام ہے، پھر ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، یہ انہی کے بیٹے تھے، یعنی انہی کے اولاد میں سے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو ان 3 پیغمبروں کے دور میں، چونکہ جس طرح اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ ایک جماعت تھے لوگ، یعنی توحید کے اوپر سارے کاربند تھے، تو اس طرح وقت جب گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، تو شیطان بھی اللہ کے دربار میں قسم اٹھا کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ اپنی اس نے چالیں کرنی شروع کی، لوگوں کو اس نے شرک کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے ابتدا جو حملہ کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے شرک کی تردید کے لیے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 معبودوں کی، بتوں کی وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے قوم نوح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے، شرک کی تردید کے لیے حضرت نوح کو بھیجا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، تو حضرت نوح نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں صاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح کو، جو حق سے بہرے تھے، اندھے تھے، جس طرح کل کی آیت میں گزرا نا، مشرکین کی مثال اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے مشرک جو اندھے تھے، حق سے بہرے تھے، ایسے لوگوں کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دل کھول کر ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین، صاف ڈرانے والا، دل کھول کے ڈرانے والا ہوں، یعنی اسباب عذاب کو بیان کرنے والا ہوں۔ جو چیزیں عذاب لانے کا، عذاب آنے کا سبب بنتی ہیں نا، میں ان چیزوں سے تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادتیں کرو مگر صرف اللہ کی، مالی، قولی، فعلی، مالی، بدنی، لسانی، ساری باتیں صرف اللہ ہی کے لیے کرو، بس کوئی ہستی نہیں ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پکار کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا رنگ بیان کیا، وہاں بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہاں پہ یہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دوسرا انداز، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادتیں کرو مگر صرف اللہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز بدل بدل کے بیان فرمائے ہیں نا، ظاہری بات ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور ایک ہی انداز میں تو نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اسی انداز میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں حضرت نوح کا دوسرا انداز ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادتیں کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دردناک دن کے، ٹھیک ہے، میں ڈرتا ہوں اگر تم اسی شرک و کفر کے اندر مبتلا رہے، اگر تم نے نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ چھوڑی، شرک نہ چھوڑا، تو پھر میں ڈرتا ہوں کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔
فقال الملأ الذين كفروا من قومك ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. اب قوم کا جواب ہے، ٹھیک ہے. قوم اب حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام میں 4 تنزیہ طور پہ جواب پیش کریں گے اور اعتراضات پیش کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے اوپر. دیکھیں جی، چار اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ. فقال الملأ الذین، پس کہا قوم کے سرداروں نے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلا جواب حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا، دعوت کا پہلا جواب، نہیں ہم خیال کرتے آپ کو مگر بشر اپنے جیسا. ٹھیک ہے، نہیں ہم خیال کرتے بشر مگر بشر آدمی اپنے جیسا، یعنی بشر کا نبی ہونا بالکل غلط ہے. بشر کا نبی ہونا بالکل، یہ پہلا ہے. دوسرا بھی گنتے جائیں، میں تفصیل کرتا ہوں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور نہیں دیکھتے ہم تجھے، اتباع کا کہ اتباع کی ہو تیری، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے، ہم أَرَاذِلُونَا جو ہم میں رذیل ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر کیا ہیں؟ رذیل ہیں، گھٹیا ہیں. بادی الرأی، اوپر کی عقل سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اراذلونا جو ہمارے کیا ہیں؟ کم عقل ہے، رذیل ہے. مطلب یہ کہ جن کی عقل اتنی کم ہے کہ غور کے بعد بھی وہ غلطی کرتے ہیں. جن کی عقل، رذیل کسے کہتے ہیں؟ اراذلونا ہے نا، رذیل اسے، یہ رذیل سے ہے. رذیل اسے کہتے ہیں جس کی عقل اتنی کم ہو جو غور و فکر کرنے کے بعد پھر بھی غلطی کرتا ہے. ایسے کم عقل، ایسے گھٹیا، ایسے کمینے لوگ تیرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. یہ دوسرا قول. تیسرا، وما نرى لكم علینا من فضل، اور نہیں ہم خیال کرتے واسطے تمہارے، علینا اوپر اپنے، من فضل کوئی فضیلت. ٹھیک ہے، ہم تو اپنے ہاں تیرے اندر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے، تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات ہو تمہارے اندر کہ ہمارے اوپر کوئی فضیلت رکھتی ہو. ہم تم سے فضیلت مند زیادہ افضل ہیں. بل نظنکم کاذبین، یہ چوتھا ہے، بلکہ ہم تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹا، جھوٹ بولنے والوں میں سے. 4 ہو گئے. کتنے ہو گئے یہ؟ 4. سورۃ اعراف کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے اوپر جو فتویٰ لگا تھا قوم کی طرف سے، وہ یہ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تانا دیا تھا کہ ہم تو تجھے واضح گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح نے جواب دیا، قال یا قوم لیس لی ضلالۃ، لیس بی ضلالۃ، کہ میرے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں تو تمہیں نصیحتیں پہنچانے والا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اب دیکھیں، ذرا غور کریں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، سب سے پہلا کیا جواب دیا قوم نے؟ کہ ہم تجھے کیا دیکھتے ہیں؟ بشر دیکھتے ہیں. میں آپ کو شروع میں بھی سورۃ اعراف میں سمجھایا ہوں کہ ہر دور کے مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب ذرا غور کریں اس آیت کے اوپر. انہوں نے کیا کہا کہ ہم تجھے بشر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بشر نبی نہیں ہوتا، تو ہمارے جیسے بشر ہے، نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بشر تو مان لیا لیکن نبی نہیں مانا. غور کرنا ہے میری بات کے اوپر، غور کرنا ہے خدا کے لیے. انہوں نے بشر تو مان لیا، نبی نہیں مانا. عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ بشر نبی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بشر مان لیا، نبی نہیں مانا. اور آج 14ویں صدی کے مولوی نے نبی مان لیا لیکن بشر نہیں مانا. سمجھ آئی ہے؟ اگرچہ عقیدہ جدا جدا ہے لیکن فلسفہ ایک ہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ قوم نوح نے، وہ پہلے جو مشرک تھے، انہوں نے بشر تو مان لیا لیکن نبی نہیں مانا. اور آج کے مبتدعین نے نبی تو مان لیا لیکن بشر نہیں مانا. فلسفہ ایک ہی ہے کہ بشر جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. بس
سمجھ آئیے؟ اور نبی جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، فلسفہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر دور کے مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نوری ہوتا ہے، وہ بشر ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی آگے دوسرا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اللہ اکبر۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے اندر رذیل، کمینے، گھٹیا، کم عقل لوگ ہیں، یعنی جو غور و فکر کے بعد بھی غلطی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی انہوں نے اگر غور و فکر سے تیری بات کو سنا ہوتا تو وہ کبھی بھی تیرے اوپر ایمان نہ لے کے آتے، کبھی بھی تیری بات نہ سنتے۔ انہوں نے سرسری نگاہ سے بس تیری بات کو سن لیا، سرسری نگاہ سے تیری بات کو سن کے وہ تیری بات کو ایمان لے آئے، تیری بات کو مان لیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی ایسی شان امتیازی نہیں ہے اور نہ ہی تیرے پیروکاروں کے اندر کوئی ایسا وصف ہے، بلکہ وہ رذیل لوگ ہیں جو تیرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ، ہم معززین کا بیٹھنا یہ باعث عار ہے، باعث شرم ہے، ہم نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ اور آج کل بھی ایسا طبقہ موجود ہے، آج 14ویں صدی کے اندر بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو اہل ایمان کو، حق والوں کو، علماء کو، سچے علماء کو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظروں سے، اور ان کو بے وقوف کہتا ہے، اس لیے کہ یہ طبقہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس طبقے کے پاس مال اور دولت اور پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حق والے جو ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور یہ اعلیٰ حکام لوگ جو ہوتے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، رذیل سمجھتے ہیں، تھرڈ کلاس کے لوگ سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے، پرانے معاشرے کے تو آج کچھ دن پہلے میں نے کلپ سنا تھا، ایک سیاستدان تھا بہت بڑا، وہ یہی بکواس کر رہا تھا کہ جی پاکستان جنہوں نے بنایا ہے، دیکھو جی وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، سیاستدان تھے، صبح کو اٹھ کے ناشتہ کرنے والے تھے، پینٹ کوٹ پہننے والے تھے، ٹائی پہننے والے تھے، ایک ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ یہ جو آج قسم کے ملا ہیں، یہ انہوں نے بچوں کو بھی خراب کر کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے پرانا رواج دیا ہوا ہے، یہ ابھی بھی ان کی کون بات سنے گا دنیا کے اندر؟ یورپ والے ان کی کون بات سنے گا؟ انگریز ان کی کیسی بات سنیں گے؟ یہ تو تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، ان کی کہاں باتیں سنی جائیں گی؟ ان کو تو وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا جس طرح وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنائے، جو پینٹ کوٹ پہننا چاہیے تھا، ٹائی پہننی چاہیے تھی، ان کو ماڈرن بننا چاہیے تھا۔ ایسی بکواسات کرتے ہیں، علماء حق کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو رذیل سمجھتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اور ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے نزدیک عزت اور شرف کا معیار چونکہ صرف مال و دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، وہ عزت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رذیل سمجھتے ہیں، اگرچہ عقل و فہم کے اعتبار سے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، سچا عالم، حق پرست علماء جو ہوتے ہیں، قرآن کا فہم رکھنے والے، وہ پوری مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل اور فہم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ کیوں؟ وہ نبی کا وارث ہے۔ جس طرح نبی عقل و فہم کے اندر سب سے اچھا اور اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح نبی کا وارث بھی عقل و فہم میں مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، یاد رکھنا، سمجھے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں علماء کم عقل ہیں، یہ کم فہم لوگ ہیں، تو سمجھو وہ قوم نوح کے لوگوں کا نظریہ اپنائے ہوئے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ جس طرح قوم نوح کے لوگوں نے یہ کہا نا کہ ہمارے اندر یہ رذیل لوگ ہیں، تیرے اوپر جو ایمان لے کے آئے نا، یہ رذیل لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلے یہ ایسے لوگوں کی ابتدا جو کی تھی نا، ایسی بات جو کی تھی، یہ ہرقل کا بادشاہ، شاہ روم، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا نا، روم کے بادشاہ کو، ہرقل تھا جس کا لقب ہرقل دیا جاتا ہے، اس کے پاس گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، اس نے پھر کہا کہ کوئی عرب کا ایسا بندہ ہے جو میرے دربار میں موجود ہو۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہ شاہی دربار کے اندر تھے، ہرقل کے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو نبی ہے جس نے عرب کے اندر دعویٰ کیا ہے، تمہارے علاقے میں دعویٰ کیا، اس کے اوپر سب سے پہلے کون ایمان لایا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ غریب لوگ، پرلے درجے گھٹیا لوگ اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو ہرقل شاہ روم نے کہا جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اس کے متبعین سب سے پہلے وہی ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اور بعد میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جب ہر طرف سے ناکہ بندی ہو جائے، چارہ نہ ملے اس کو، بعد میں اینڈ کے پھر بڑے بڑے سردار لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی غریب لوگ تھے یہ سارے ایمان لے کے آئے۔ جب مکہ فتح ہوا، کافروں کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، سب نے، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا، انہوں نے بھی۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے تھے، وگرنہ باقی سارے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں یہ پیش رہے تھے کفر کی طرف سے سرداری کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ جو نظریہ ہے، یہ قوم نوح کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ حق والے لوگوں کو کیا سمجھنا؟ رذیل سمجھنا، اور ایک دنیا دار آدمی کو، مال دولت والے آدمی کو عقل مند سمجھنا، اس کو بڑا سمجھنا، یہ قوم نوح کے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، سمجھئے۔ آگے تیسری چیز کیا کہی انہوں نے؟ ہاں، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فضل، اور نہیں ہم خیال کرتے واسطے تمہارے اوپر ہمارے کوئی فضیلت، یعنی آپ لوگ کس بات کے اندر ہم سے بڑے ہیں؟ کوئی بات ہو، ہم تو تمہارے لیے اپنے اوپر کسی برتری کو نہیں دیکھتے ہیں، اور نہ تم میں مال و دولت کے اعتبار سے تم ہم سے زیادہ ہو، نہ عزت اور وجاہت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہو، تو پھر ہم کیسے تمہاری تابع داری کر لیں؟ کس طرح تمہارے رستے کے اوپر چلے جائیں ہم؟ یہ تیسرا دی۔ چوتھا، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں تم لوگوں کو جھوٹا، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارا گمان تو یہ ہے تم سب جھوٹے ہو، ایک بات بنا لی ہے تم نے، اور چند بیوقوف لوگوں نے، کم عقل لوگوں نے تیری تابع داری کر لی ہے۔ ایسے حقیر اور فقیر اور جاہلوں کا اتباع یہ تیری صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم سچے، ہم مال و دولت والے، ہم عزت والے، ہم چودھری ہیں علاقے کے، ہم سردار ہیں، ہم عزت والے، ہماری صداقت کے، ہم سچے لوگ ہیں۔ تو نے صرف ایک بات بنا لی اور چند بیوقوف کم عقل لوگوں نے تیری کیا کر لی؟ تابع داری کر لی۔ استغفر اللہ۔ یہ چار جواب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان ملعونین متکبرین کی جہالت امیز تقریر تھی، یہ قوم نوح کی، ٹھیک ہے، جہالت امیز تقریر جو یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا آگے پیغام ہے، جواب شروع ہو رہا ہے، دیکھو جی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ذرا غور کرنا، بڑے ذہانت، فطانت اور متانت سے اور بڑے حوصلے سے جواب دیا، غصے کے اندر جواب نہیں دیا، بڑے پیار بھرے انداز کے اندر جواب دیا۔ فرمایا اے میری قوم، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اوپر ایک دلیل کے، اگر میں ہوں اوپر واضح دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندہ، اور دی اس نے مجھے رحمت اپنے ہاں سے، فعمیت علیکم، پس پوشیدہ کر دی گئی وہ ہدایت، علیکم اوپر تمہارے، تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو مجبور ہوں، منوانا میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، انلزمکموہا، کیا لازم کر دیں ہم وہ تمہیں، یعنی ہدایت وہ تمہارے اوپر لازم کر دے، تمہارے سر لگا دے، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، درا حال یہ کہ تم اس ہدایت کو مکروہ سمجھنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور درا حال یہ کہ تم، لہا واسطے اس ہدایت کے، کارہون مکروہ سمجھنے والے اس ہدایت کو۔ کیا مطلب ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بتلاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل کے اوپر ہوں، جو میری صداقت کے اوپر گواہ ہے، جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس نے اپنی طرف سے مجھے خاص رحمت سے نوازا ہے، یعنی نبوت سے، رسالت سے اس نے مجھے نوازا، یعنی نبوت عطا کی کہ ایک صاحب بصیرت ایک نظر سے دیکھ کے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے اس کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اوپر ایک واضح روشن دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی، یعنی نبوت اور ہدایت عطا کی ہے، فعمیت علیکم، اور پھر یہ روشن حقیقت تمہاری آنکھیں بند کر لینے کی وجہ سے تمہارے اوپر مخفی کر دی گئی ہے، یعنی تمہارے غرور نے، تمہارے تکبر نے تمہیں اندھا کر دیا، تمہاری ضد کی وجہ سے، تمہاری عناد کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دی، اس لیے تم کو وہ ہدایت نظر نہیں آ رہی ہے، تمہیں اندھا کر دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا اس رحمت اور ہدایت کو انلزمکموہا، کیا زبردستی تمہارے سر لگا دیں؟ ٹھیک ہے، میں تو مجبور ہوں، کیا اب زبردستی تمہارے سر لگا دیں اس حال میں کہ تم اس سے کیا ہو؟ بیزار ہو، تم اس کو مکروہ سمجھنے والے ہو، تم اس ہدایت کو متنفر ہو، تم اس ہدایت سے ایک نظر بھی دیکھنا تم اس کی طرف اٹھا کر گوارا نہیں کرتے ہو، تو لہٰذا ایسی ہدایت کو کیا فائدہ ہے؟
تم وفا امیت علیکم تمہارے اوپر کیا کر دی گئی ہے؟ پوشیدہ کر دی گیا، لہٰذا مشعل ہدایت مشعل راہ تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اب دیکھنا نہ دیکھنا، اس کے اوپر چلنا نہ چلنا یہ اب تمہاری مرضی ہے، باقی ہدایت جو ہے دینا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، نبی ولی کے اختیار کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا ہدایت دینا، ٹھیک ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس پوشیدہ کر دی گئی وہ اوپر تمہارے وہ ہدایت وہ دلیل، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ہے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اوپر اس کے یعنی تبلیغ کے اس دعوت کے مالن کوئی مزدوری نہیں میں مانگتا تم سے، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اوپر اللہ کے، نہیں ہے میری اجرت مگر اوپر اللہ کے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، میں ایسے لوگوں کو دور نہیں کر سکتا اپنی مجلس سے، وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، عزت اور مقبولیت کے ساتھ ملنے والے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ خلاصہ یہ کہ یہ حضرات مقربان شاہی ہیں، اللہ کے دربار کے کیا ہیں؟ مقربان ہیں، قریبی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے، میں ان کو نہیں اپنی مجلس سے دور کر سکتا، وَلَكِنِّي اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں خیال کرتا ہوں تمہیں، میں دیکھتا ہوں تمہیں قوم جاہل نادان، ٹھیک ہے، یعنی تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا ہے میری قوم یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ تمہیں دعوت پہنچا رہا ہوں، یہ تبلیغ کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر میرا ثواب اللہ کے ذمے ہے، جس کے لیے میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں یہ، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ میرا مقصود صرف کس کی رضا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مال اور دولت نہیں ہے، اس لیے میری نظر میں امیر اور فقیر سب برابر ہیں، مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، اور میرے متبعین کی تم ظاہری تنگ دستی کو، ظاہری حالت کو دیکھ کر تم یہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں، پھر تم میرے پاس بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کی تھی نا مشرکین سے، مشرکین نے کہا تھا کہ یہ جو بلال ہے، یہ سہیب رومی، یہ تیرے ارد گرد جو غریب لوگ بیٹھے ان کو اپنے در سے دور نکالو اپنی مجلس سے، پھر ہم تیری مجلس کے اندر بیٹھیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے ہم جیسے معززین لوگ ان غریبوں کے اندر بیٹھیں، غریبوں کے اندر ہم نہیں بیٹھے، یہ کم تر ہے ہم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہی آیا تھا، بھی خیال ہی آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ انعام کے اندر اللہ نے زجر فرمایا، خیال میرے پیغمبر جو لوگ صبح و شام مجھے پکار رہے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا، اگر آپ نے اپنی مجلس سے ان کو دور کر دیا تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ زجر یہ فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان کو اپنی مجلس سے دور کر دوں پھر تم میرے ساتھ بیٹھو گے، تحقیق پھر کان کھول کر میری بات سن لو، میں اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا، یہ تو عزت اور کرامت کے ساتھ انہم ملاقو ربہم، قیامت والے دن اپنے رب سے ملنے والے ہیں، بڑی عزتوں کے ساتھ، بڑی مقبولیت کے ساتھ، بڑی کرامتوں کے ساتھ یہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، لیکن وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تمہیں خیال کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم ایک جہالت والی باتیں کرو، جاہل قوم ہو، کہ اپنے مال دولت اور موٹر بنگلے کو تم عزت سمجھتے ہو، اور اہل ایمان جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، تم ان کو حقیر، کمینہ اور ذلیل سمجھتے ہو، رذیل سمجھتے ہو، تم ایسی جاہل قوم ہو کہ عزت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تم، عزت کہا کس کو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج یاد رکھنا ہمارے اندر بھی یہی سوچ ہے، ایک حافظ قرآن ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور ایک میٹرک پاس ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، حافظ قرآن کو کوئی ترجیح نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ڈگری یافتہ آدمی کو سارے ترجیح دیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، اور جس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے اس کو کوئی نہیں دیکھتا اس کی طرف، اس کو سارے رذیل سمجھتے ہیں، بد اخلاق سمجھتے ہیں، اور یہ تو عوامی ذہن ہے نا سارا۔ اگر اعلیٰ سطح کے اوپر بھی دیکھا جائے، آج پاکستان کے اندر اگر کوئی کنجر مارا جائے، کوئی طبلہ بجانے والا کوئی مر جائے، پورا میڈیا کے اوپر شور پڑ جاتا ہے کہ فلانا بندہ مارا گیا، موسیقی کی دنیا ویران ہو گئی، کرکٹ کی دنیا ویران ہو گئی، سمجھ آئی ہے؟
پتہ نہیں کون سی دنیا ویران ہوگی، تبلے کی دنیا ویران ہوگی، ہارمونیم کامیڈی کی دنیا ویران ہو گئی، لیکن ایک حدیث پڑھانے والا شیخ الحدیث جس نے 50 سال 60 سال 70 سال جس نے بیٹھ کے پیغمبر کی حدیث پڑھائی ہو، 50 سال 60 سال جس نے بیٹھ کے ایک مسند پہ اللہ کا قرآن سمجھائے ہو، جب وہ مر جاتا ہے پھر کوئی نہیں سمجھتا، کوئی میڈیا کے اوپر پھر خبر نہیں آتی، نہ میڈیا اٹھاتا ہے، نہ عوام کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ عوام بھی کہہ رہی ہوتی ہے ہم اوئے ہوئے فلانا بندہ مارا گیا، فلانا سنگر مارا گیا، فلانا گانا بجانا، بڑا افسوس ہوا یار، بڑا افسوس۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ عوام کی حالت ہے، یہ قوم نوح کا نظریہ ہے سارا، یہ کہ حق پرست علماء کو، اچھے لوگوں کو، مومنوں کو، جو اہل ایمان ہے، جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، ان کو رذیل سمجھتے ہیں، ان کو کم عقل سمجھتے ہیں، اور جو سچے علماء ہیں، اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی غلامی، سچی غلامی کرنے والے، ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آج سے اپنا یہ عقیدہ نظریہ بدل لو، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مشرکین کافروں والا نظریہ ہے۔ جس کے پاس مال ہے، کس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اچھا ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، ٹھیک ہے، اور جو مولوی صاحب ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھانے والا ہے، جو حدیث سمجھانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کم عقل ہے، وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے وہ بندہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور جس نے MBA کیا، جو جس نے ڈبل MA کیا، ڈبل MA انگلش کیا، وہ ہے پڑھا لکھا۔ جو مولوی 8 سال پڑھ لے، اللہ کا قرآن سمجھے، بخاری شریف سمجھے، حدیث سمجھے، وہ ان پڑھ ہے، اور جو انگلش پڑھنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے ان کے نزدیک۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور حکام بھی دیکھ لو، ایسے ہی لوگ ہیں، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، علماء کے کوئی مقام نہیں ہے ان کے نزدیک، ان کے نزدیک مقام ہے صرف پڑھنے والے کا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک مقام ہے صرف جس نے MA کیا ہو، جس نے BA کیا ہو، جس نے FA کیا ہو۔ ایک اچھا عالم جو قرآن سمجھانے والا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں آج معاشرے کے اندر، وہ کم عقل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ خاک تعلیم ہے۔ مدارس کے لوگوں کو آج یہ لوگ جاہل کہتے ہیں، استغفر اللہ، جہالت کے اڈے کہتے ہیں مدارس کے لوگوں کو، سمجھ آئی ہے؟ اور کالج یونیورسٹیوں کے لوگ یہ ماڈرن لوگ ہیں، یہ معاشرے کے ساتھ چل رہے ہیں جی، یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ خاک تعلیم ہے۔ ایک اللہ معاف فرمائے، ایک طرف تو یہ تعلیم ہے کالج یونیورسٹی کی، جس کے اندر الف سے انار، بے سے بلی، ٹے سے ٹوپی، جیم سے جوتا، یہ خاک تعلیم ہے یہ۔ اور جس بچے نے اپنے سینے کے اندر 30 سپارے قرآن کے محفوظ کر لیے ہوں، جس بچے کو ایک مولوی صاحب نے پڑھایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو تو سورت بھی نہیں آتی، سورت اخلاص بھی نہیں آتی، قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں جو ہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ خود اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اور مدارس کے لوگ جو ہے یہ جہالت کے ڈے ہیں سارے کے سارے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 24 گھنٹے ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاں 24 گھنٹے بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ جہالت کے اڈے ہیں ان کے نزدیک۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی داڑیاں کٹوائیں، یہ چاہتے ہیں ہم بھی پینٹ پتلون پہنیں، ہم بھی اپنے گلے کے اندر ٹائی پہنے، ان کے نزدیک پھر ہم بنیں گے اصل لوگ بنیں گے ان کے نزدیک ہم پھر یہ۔ اور چونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے سینے سے لگایا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مولوی نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، ان کے نزدیک اس وجہ سے ہم گھٹیا لوگ، کم عقل لوگ ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، تم ایسی جاہل قوموں کی عزت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تم لوگ۔ خلاصہ یہ کہ، اب خلاصہ سمجھنا، اس کو ذہن میں بٹھانا، خلاصہ یہ کہ اللہ سے صحیح تعلق کا نام عزت ہے، اور اللہ سے بغاوت کا نام یہ ذلت ہے، بس سمجھ آ گئی ہے؟ جو تقوی کے اندر مضبوط رہے گا اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ عزت والا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کے اندر رہے گا وہ اللہ کے نزدیک وہ ذلت والا ہے۔ یہی عزت کا اصل مطلب ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت صرف اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بس، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نزدیک مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک عزت والا، اور رسول عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک، مومنین ایمان والے اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ یہ نظریہ ختم کرو، سمجھ آئی ہے؟ حق پرست جو علماء ہیں، سچے علماء ہیں،
اصل وہی اللہ والے لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پاکستان کے اندر اب جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، سود عام ہے، اللہ کے اور اس کے رسول سے کیا یہ جنگ ہے، زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، شراب پی جا رہی ہے، تاش جوا کھیلا جا رہا ہے، ہر کام ہے، ہر کام کے اندر پیش ہیں آج۔ اگر مدارس کو ختم کر دو اس پاکستان سے تو بتاؤ اس ملک کا کیا حال بنے گا؟ کر دو ختم۔ ہم ایٹم بم کے اوپر بنا کے بیٹھے ہیں، سارا اعتماد ایٹم بم کے اوپر لگا کے بیٹھے ہیں۔ ایٹم بم ایک سبب ہے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن اللہ کا جو قرآن پڑھانے والے ہیں نا، حدیث سمجھانے والے، آج پاکستان انہی کی وجہ سے بچا ہوا۔ اگر یہ مدارس کو آج ختم کر دو، خدا کی قسم یہاں بھی برما والے حالات آئیں گے، آج یہاں بھی شام والے حالات آئیں گے، مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے کھایا جائے گا، یہاں بھی پھر وہی روس، بوسنیا، چیچنیا والے یہاں بھی حالات پیش کیے جائیں گے آج، سمجھ آئی؟ پھر یہاں بھی وہی حالات جو آج سے کئی سال پہلے افغانستان کے اندر سکھوں نے حالات برپا کیے تھے نا، کہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہ ہندوستان لایا کرتے تھے سکھ، اور بعد میں مسلمان بچیوں کے کپڑے وہ اٹھا کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مستعمل کپڑے وہ افغانستان کے اندر ان کے گھروں کے اوپر پھینکا کرتے تھے۔ اگر پاکستان کے اندر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ اللہ والے لوگ قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے، پڑھانے والے نہ ہوتے، آج پاکستان کے اندر بھی یہی کام ہونے لگ جانا تھا۔ یہ اگر بچا ہوا یہ ملک، یہ صرف اللہ والوں کی برکت سے۔ مجھے بتانا، رات کو نائٹ کلب آباد ہوتے ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہوتے ہیں، زنا عام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب تو پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن رات کو تہجد کے وقت جب مدارس کے بچے اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کا آیا ہوا عذاب وہ واپس پلٹ جاتا ہے، وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ جب ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب ایک بچہ اٹھ کے، ننھا سا بچہ اٹھ کے یہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ عذاب آیا ہوا واپس پلٹ جاتا ہے۔ وگرنہ حال کوئی نہیں ہے، آج اس ملک کا بھی حال کوئی نہیں ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں، اگر یہ مدارس کو ختم کر دو تو بتاؤ دین کی دعوت دینے والے، کلمہ سمجھانے والے، قرآن سمجھانے والے کہاں سے ڈھونڈ کر لے کے آؤ گے؟ پھر یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں، اچھے اپنے نظروں کے اندر علماء کی ایک قدر بٹھاؤ، اپنی نظروں کے اندر ایک حافظ قرآن کی قدر بٹھاؤ، اپنی نظروں کے اندر حق اور باطل کے اندر پہچان رکھو کہ حق والا کون ہے اور باطل کے اوپر چلنے والا کون ہے۔ اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے، جو مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، وہ صرف وہی ہے جو اللہ کے مطالبات کو پورا کر رہا ہے۔ بس خلاصہ میں نے سمجھا دیا کہ اللہ سے صحیح تعلق کا نام کیا ہے؟ عزت ہے، اور اللہ سے بغاوت کا نام کیا ہے؟ یہ ذلت ہے۔ بس ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے۔ یہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم نہیں میں تم سے مانگتا اوپر اس کے دعوت و تبلیغ کے کوئی مال، پیسہ۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اوپر اللہ کے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں قوم جاہل نادان۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اللہ اکبر، اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، اللہ اپنے ولیوں سے، اپنے نیک بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے بھی حق پرست علماء کو، حفاظ کرام کو ہم نے بھی گھٹیا سمجھا تو سمجھو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم بتاؤ کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دوں، دور کر دوں اور تمہیں بٹھا دوں اپنے پاس؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بتاؤ تمہارے معبود بچا سکتے ہیں؟ تم بچا سکتے ہو مجھے اللہ کے عذاب سے؟ پھر افلا تذکرون، آیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اتنی موٹی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ ہر دور کے مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے، ہر دور کے مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے مختار کل ہوتا ہے، اللہ کے خزانے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اللہ کے خزانے کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیا کرتے تھے
کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے اس طرح کر، یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کے بنا دے، مکے کے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے سونے کے بنا دے، ٹھیک ہے، پھر ہم تجھے مانیں گے تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے۔ ہر دور کے مشرک کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی مختار کل ہے، ہر چیز کا اس کے پاس اختیار ہے۔ دوسرا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے غیب کی خبروں کو جانتا ہے، مستقبل کی خبروں کو جانتا ہے، علم غیب کا اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ تیسرا عقیدہ کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، نوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سوال تو نہیں ہے، سوال مقدر کا جواب، چونکہ ہر دور کے مشرک نے اپنے پیغمبر سے یہی رکھا ہے کہ تو اگر اللہ کا نبی ہے تو ہماری جیسا بشر ہے، تیرے پاس غیب کی خبریں نہیں ہیں، تو بشر ہے، تو کھاتا پیتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے، تو ہمارے جیسے کھاتا پیتا ہے، تو کس طرح کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو نبی نہیں ہو سکتا، تو بشر ہے، ہماری طرح کا ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ہے قوم کو، اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، جب اس کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر عام ولی اس کے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، سورۃ نام کے اندر گزرا، میرے پیغمبر آپ ان سے فرما دیں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ کے خزانے ہوتے کسی کے پاس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو معلوم ہوا اللہ کے خزانے پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی فرشتے کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اول الرسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الرسل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی زبان سے بھی یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خزانے نبی کے پاس نہیں ہے۔ میرے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے، نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں بھی بشر ہوں تمہاری جیسے، ٹھیک ہے۔ تو گویا نبی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہوتے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی نوری نہیں ہوتا، نبی بشر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ واضح قرآن پاک کے اندر لکھا ہے، لیکن آج کے مولوی نے غلط عقائد دے دیا لوگوں کو، صرف اپنی روٹی چمکانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ کے خزانے جی اس کے پاس ہوتے ہیں، لہٰذا نبی سے مانگو۔ کوئی تو کہہ رہے خدا کے دربار میں توحید کے وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا، توحید کے سوا کیا رکھا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، سمجھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ، کیسا کفریہ جملہ ہے، اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ پھیلاتا ہے، اللہ دیتا ہے جس کو رزق چاہتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے۔ اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم تیرے پلے میں کیا رکھا ہے تیرے پاس، یہی مطلب ہے نا، تیرے پاس کیا رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا تیرے پاس۔ گستاخی اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، اسی کی زمین پر اسی کا کھا کے اسی کا پی کے اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس کیا رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ ساری زندگی کوئی بندہ کھائے نا، کوئی اولاد بیٹا کھائے، باپ کا کھائے، پھر اینڈ پہ جا کے تیرے پاس کیا رکھا ہے، میں نے تیرا تھوڑی کھایا، اپنا کر کے کھایا تیرے۔ کتنی بڑی نافرمانی ہے، جس رب نے اسے ماں کے پیٹ میں بھی بھوکا نہیں مرنے دیا، اور ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد 2 خوراک کے راستے اس نے ماں کے سینے میں جاری کر دیے، اور وہ بھی بن مانگے، اور پھر تھوڑا سا ہوش سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، عقل دی، فہم دیا، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنے کی طاقت دی، اور پھر بدبخت کہہ رہا ہے تیرے پلے میں کیا رکھا ہے، تیرے پلے میں کیا رکھا ہے۔ 60-70 سال عمر گزار دی، اللہ نے کبھی اسے بھوکا نہیں مرنے دیا، پھر بدبخت کہہ رہا ہے تیرے پلے میں کیا رکھا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، لے لیں گے محمد سے، ہمیں جو کچھ۔ اللہ نے کس جگہ پہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ میرے نبیوں سے لو، میرے نبیوں سے لو؟ کس جگہ پہ قرآن پاک، کس حدیث کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں مجھ سے چیز لیا کرو، میرے پاس اللہ کا رزق رکھا ہوا ہے۔
حالانکہ سورۃ انعام کے اندر اللہ نے واضح نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اگر پھر بھی کوئی مولوی کہتا ہے سب کچھ نبی کے پاس رکھا ہے، قرآن کی آیت کا منکر ہے، پھر ادھر کیوں نہیں ان کے اوپر فتویٰ لگتا؟ سمجھ آئی؟ تو خیر ساری زمین مولویوں سے بھر جائے اور وہ کہیں کہ نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی نوری ہوتا ہے، ہم مولوی کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم قرآن پاک کی بات کو مانیں گے. بس مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کی قرآن کی یہ آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پیغمبر فرما دے میں عالم الغیب نہیں ہوں. ہزار مولوی کہتے رہے نبی عالم الغیب ہوتا ہے، آنے والی خبروں کا علم ہوتا ہے نبی کے پاس، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا پیغمبر قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیبا، میرے پیغمبر فرما دو لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیبا، کرو ترجمہ، زمین و آسمان کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، میرے پیغمبر فرما دو الا اللہ، مگر صرف اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اگر نبی جانتے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے بعد کہہ دیتا الا اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی جانتا ہے. لیکن استثناء صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. کوئی نہیں جانتا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ بس. لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی دیوی، کوئی نہیں جانتا. من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض الغیبہ، اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین کا غیب، آسمانوں کا غیب، الا اللہ، مگر صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. اچھا حیرت کی بات یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں انبیاء اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ ایسی آیتیں نہیں پڑھ کے سنائیں گے. قبر میں چلے جائیں گے، وہاں جب حق واضح ہوگا نا ان کے اوپر، وہاں سنا دے الگ بات ہے. لیکن جب تک یہ زندہ ہیں خدا کی قسم یہ ایسی آیتیں پڑھ کے نہیں سناتے. یہ جب بیان کریں گے ان کو پتہ ہے کھانا پینا کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. یہ جو جمعرات کو حلوے آ رہے ہیں، کھیرے آ رہی ہیں، جو 11ویں کے جو دیگیں چڑھ رہی ہیں، یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی. سمجھ آئی؟ مجال ہے مر جائیں گے، مرنے سے پہلے یہ ایسی آیتیں نہیں بیان کریں گے. اسرائیل آئے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا ہم نے کیا 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 نہیں کیا، ہم نے حرام کھایا ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، یہ جو بھی حرام کھا رہے ہیں نا، یہ مولوی حرام کھا رہے ہیں، یہ یہودی عیسائی، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو بیچ رہے ہیں، تورات کو بیچ رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. بس الا النار، یہ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں کو مگر صرف آگ کو بھر رہے ہیں. جتنا کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جتنا کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ مولوی سنائے تو صحیح. 20 سال اگر کسی مولوی نے اپنی عوام کو یہی عقیدہ دیا ہے کہ نبی عالم الغیب، اس نے پکا کر دیا ہے، ٹھیک ہے. سورۃ انعام کی یہی آیت بس سنا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، اور میرے پیغمبر آپ یہ بھی اعلان کر دو میں غیب کے علم کو نہیں جانتا. مولوی صرف یہ اتنا 20 سال کے بعد یہ قرآن کی آیت پڑھ دے، نہ عوام نے اس کو جوتے مارے پھر کہنا مجھے آگے کہ ظالم 20 سال تو نے کیا کہا ہے اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. پردے ڈال کے رکھے ہوئے، اللہ کا قرآن نہیں سمجھایا جا رہا، حق نہیں بیان کیا جا رہا، بس احادیث سناتے ہیں. یہ دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیامت کی نشانی کی خبر دی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. یہ دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی دی، آپ کو پتہ ہے قیامت آنے والی ہے. حالانکہ قیامت کے ایک نشانی کے بارے میں بتا دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ تو نہیں بتایا ہے کہ کب آئے گی، کون سے سال آئے گی. سمجھ آئی ہے؟ ہاں یہ تو ہے 10 محرم کو آئے گی، جمعے کو آئے گی، لیکن یہ نہیں پتا وہ 10 محرم کون سا ہے، کس سال آئے گا، وہ جمعہ کون سا ہے، یہ نہیں پتا. یہ سارے کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کتنے سال پڑے ہیں، کتنی صدیاں پڑی ہیں، یہ تو نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھ آئی؟ کہیں نہیں بتایا، صرف نشانیاں بتائیں. اور نشانیاں بتا کے کون کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کا کیا یہی مطلب ہے کہ 2-4 کسی کی چیزوں کے بارے میں نشانیاں بتا دو، خبریں بتا دو، وہ عالم الغیب بن جاتا ہے؟ عالم الغیب اس کو کہا جاتا ہے جو ہر چیز کا کلی علم جانتا ہے. یہ ڈیسک ہے، سمجھ آئی ہے، لکڑی ہے، لکڑی کا بنا ہے، یہ لکڑی کب کس جگہ پہ اگی، کیسے اگی، کون سے سال اگی، کس مہینے میں اندر اگی،
اس کی کومپل، اس ڈیسک کی جو لکڑی بنی ہے اس لکڑی کی کومپل کس گھڑی کے اندر، رات کو، دن کو، کس منٹ اور کس سیکنڈ میں زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلی، کب بڑی ہوئی اور کب اس لکڑی کے ذریعے یہ بورا بنا، کس طرح یہ ڈیسک بنا اور کیسے یہ مارکیٹ میں پہنچا، مارکیٹ سے دکان میں، دکان سے پھر یہ اس طرح میرے سامنے آیا ہے، کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، کتنے گھنٹے ہو گئے، یہ اس کا کلی علم ہے۔ پھر اس کے بعد کتنی دیر تک میں اس ڈیسک کے اوپر اپنا قرآن رکھ کے پڑھاؤں گا اور کب تک یہ ڈیسک میرے پاس رہے گا، کب یہ ڈیسک راکھ بن جائے گا، راکھ بن کے ہوا کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے کہاں کہاں کس کس شہر میں اڑیں گے، یہ کلی علم ہے۔ یہ سارا کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نبی کو کوئی ضروری ہے یہ سارا کلی علم کسی کے بارے میں بتائے؟ کیا نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ زمین کے اوپر رینگنے والے سانپ کتنے ہیں؟ کیا نبی کے لیے ضروری ہے اس کو پتا ہو کہ زمین کے اوپر رینگنے والے یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، فضا کے اندر اڑنے والے پرندے کتنے ہیں؟ نبی کو پتہ ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے نبی کے لیے۔ نبی آتا کس کے لیے؟ بشیر و نذیر، صرف خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، بس۔ نبی آتا ہے صرف اس کے لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ نمائندہ بن کر آیا، اللہ جو جو احکامات اپنے نبی کے اوپر اتارے گا، نبی اس کی مخلوق تک پہنچائے گا، یہ بس نبی کا فریضہ ہے، بس۔ سمجھیں 12ویں سپارے کے شروع میں ہم نے آیت نہیں پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَمَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اللہ نے فرمایا میں اس کا ٹھکانہ جانتا ہوں اور اس کے مانت رکھنے کی جگہ کو جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کلی کے اوپر دلیل دی ہے کہ دیکھو جب عالم الغیب میں ہوں، میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں وہ کہاں کہاں بس رہی ہے، کہاں کہاں رہتی ہے، مجھے پتا ہے کہ فلانا انسان کدھر ہے، میں نے اس کو روزی پہنچانی ہے، یہ رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے، میں ہی رزاق ہوں، میں ہی عالم الغیب ہوں۔ رزق کا ذمہ پیغمبر کے پاس نہیں ہے، رزق کا ذمہ پیغمبر کے پاس نہیں ہے، رزق کا ذمہ صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا عالم الغیب بھی وہی ہے۔ رزق کا ذمہ رسول کے پاس نہیں ہے، اگر رسول کے پاس ہوتا تو رسول عالم الغیب ہوتا، ٹھیک ہے، رسول کو پتا ہوتا کہ فلانی مخلوق کدھر ہے، فلانا انسان کدھر ہے، فلانے حشرات الارض، فلانے کیڑے، لیکن جب رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے لیا ہے تو پھر عالم الغیب بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، تیرا کھاواں میں تیرے گیتے گاواں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، میں لجپالاں دے لڑ لگی ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں صدا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے یہ ساری؟ اور لوگ جب سنتے ہیں نا ایسی نعتوں کو، ایسے الفاظات کو، لوگ جھومتے ہیں بڑا بڑا۔ قرآن نہیں نہ پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، دور ہے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک پڑھا ہوتا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن فاقہ ہوتا تھا، سوائے پانی اور کھجوروں کے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے۔ اگر رزق کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روٹی ختم نہ ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو گویا رزق کا ذمہ صرف اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی نبی کے پاس۔ اب یہ اندی خزائن اللہ، خزانے بخشنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب یہ اسی کا فارسی کے اندر ترجمہ کیا ہے؟ گنج بخش۔ گنج خزانے کو کہا جاتا ہے، بخش کا مطلب آپ کو کہ خزانے بخشنے والا۔ اب یہ کس کس کو دیا ہوا ہے لقب؟ یہ سارا مخلوق کو دیا ہوا ہے، اللہ کے ولیوں کو دیا ہوا ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب دیا ہوا ہے۔ حضرت علی حجویری لاہور والے جس کو کہتے ہیں المعروف داتا گنج بخش، 2 صفتیں، داتا بھی اور گنج بخش بھی، ٹھیک ہے۔ داتا کا مطلب تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ عربی کے اندر رزاق کہا جاتا ہے، فارسی کے اندر اس کا ترجمہ داتا ہوا ہے، اردو کے اندر اس کا ترجمہ عطا کرنے والا، دینے والا ہے۔ اور گنج بخش خزائن اللہ، سمجھے، خزانے بخشنے والا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور فارسی کے اندر اس کا ترجمہ گنج بخش اور اردو کے اندر خزانے بخشنے والا۔ اب عوام کو کیا پتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گنج بخش، گنج بخش، اس کو کیا؟ یہ جو بڑے بڑے جو سور میں بیٹھے ہوئے قبروں کے نزدیک، ان کو پتہ ہے سارا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا سمجھ آئی ہے؟ جو بڑے بڑے پیٹ پال کر بیٹھے ہیں، جن کے پاس سارے نذرانے تحفے، جس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سال کے بعد جو گلہ کھلتا ہے وہی کھول، ان کو تو سارا پتہ ہے یہ کام۔ عوام کو نہیں پتا۔ عوام کو قرآن پڑھ کے، خدا کی قسم اگر درباروں کے اوپر قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تو یہ شرک نہ ہوتا، یہ کفر نہ ہوتا یہ کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ آج کئی لوگ حج اور عمرے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارا عمرہ انڈیا کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہوگا، ہمارا عمرہ خواجہ معین الدین اجمیری کے دربار پہ ہوگا۔
اتنا خانہ کعبہ کے اندر وہ دل لگی کے ساتھ نہیں جاتے جتنا وہ دل لگی کے ساتھ ہندوستان خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاتے۔ یہاں تک شرک بڑھ چکا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری علماء سو کی ہے، یہ سارا وبال انہی کے اوپر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کے اوپر مسئلہ توحید کے اوپر پردہ ڈالا، جنہوں نے اللہ کا قرآن نہیں سمجھایا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہیں میں تم سے کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، فرشتے نور سے بنے ہیں، میں نوری ہوں، بلکہ میں تو کیا ہوں، بشر ہوں۔ ٹھیک ہے، یہی تین جھگڑے ہیں آج سب سے بڑے، اللہ نے تینوں کا جواب دے دیا۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اللہ اکبر، اور نہیں میں کہتا واسطے ان لوگوں کے تزدری اعینکم، کہ جس کے تمہاری آنکھیں جو کمزور سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، ہرگز نہیں دے گا اللہ ان کو خیر، کہ میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، میں ان کو کبھی بھی حقیر نہیں کہوں گا، میں منافق نہیں کہوں گا، لہٰذا باللہ میں کم تر نہیں کہوں گا ان کو کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، اور نہیں میں کہوں گا واسطے ان لوگوں کے تزدری أعینکم، جو حقیر سمجھتی ہیں ان کو آنکھیں تمہاری، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ خیر۔ میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، اللہ ان کو خیر دے گا۔ ہاں، اللہ عالم بما فی انفسکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ میں تو صرف ظاہر کے اوپر اعتماد کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، مسئلہ توحید کو انہوں نے مان لیا۔ انی، بے شک میں، اذن، اس وقت جب میں نے ان کو حقیر کہہ دیا، تم جیسے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو اگر میں نے بھی حقیر کہہ دیا، لمن الظالمین، البتہ میں اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے اگر کسی عالم کو کوئی گالی دے، کسی حافظ کو کوئی برا جانے، آج بھی اگر کسی عالم کو کم تر سمجھے گا، کوئی بے عقل کہے گا، کم عقل سمجھے گا، وہ اللہ کی نظروں میں پھر ظلم کرنے والا ہوگا۔ یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے خلاف بولنا، بکواس کرنا، گویا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ یہ سارا بات سمجھ میں آ گئی؟ علماء کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف، اللہ کے ولیوں کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف اگر کوئی ایک زبان سے خلاف جملہ نکل گیا ان کے، تو سمجھو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہو گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ حضرت نوح علیہ السلام خود فرما رہے اگر میں نے اپنے متبعین کو یہ کہہ دیا کہ یہ کم عقل ہیں، یہ حقیر ہیں، تو میں اس وقت کیا ہو جاؤں گا، ظلم کرنے والوں میں سے۔ آگے دیکھو، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اناد قوم، کیا معقول جواب سے عاجز ہو کر، اب یہاں تک جواب کس کا تھا؟ یہ سارا حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ سارا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اسی کے بارے میں کہ جو انہوں نے 4 طنز پیش کیے تھے کہ ہم تو تجھے کم عقل خیال کرتے ہیں، تیرے متبعین کو ہم تجھے گمراہ خیال کرتے ہیں، یہ سارے ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح نے اب یہاں تک ان کو جواب دیا، اب آگے انادے کو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت نوح کی باتوں کا جواب دیتے، اب معقول حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس جواب سے تو وہ کیا آگے عاجز آ گیا۔ اب کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا نوح، کہا انہوں نے اے نوح تحقیق جادلتنا، بڑا جھگڑا کیا ہے تو نے ہمارے ساتھ یار۔ ٹھیک ہے، آگے فاکثرت جدالنا، پس خوب جھگڑا کیا تو نے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یا دوسرا ترجمہ تحقیق بحثیں کی تو نے ہمارے ساتھ اور خوب بحثیں کی۔ اب بحث و مباحثے کو چھوڑ، اب جھگڑے کو چھوڑ، فاتنا بما تعدنا، پس لے آ تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا کہ مسئلہ توحید کو نہیں مانو گے اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا، لے آ جو وعدہ دیتے ہیں عذاب اللہ کا، ان کنت من الصادقین، کہ اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ 950 سال کتنے؟ 950 سال، 80 بندے ایمان لے کے آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، 80 بندے۔ حضرت نوح نے فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورۃ نوح کے اندر، کہ اے میرے رب میں نے دن رات ایک کر دیا تیری مسئلہ توحید سنانے کے اندر ان کو۔ 950 سال میں نے دن رات ایک کر دیا، رات کو، دن کو، دوپہر کو، ہر لمحہ ہر لہجہ اللہ کی توحید کے نغمے گائے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔
اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن 80 بندے ایمان لے کے آئے ہیں، 80 بندے. اور اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بڑے جھگڑے کر لیے تو نے 950 سال ہمارے ساتھ، تو نے بڑی بحثیں کر لی، بس ہماری بھی بس ہو گئی ہے، لے آ تو عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر تو سچو. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. کہا حضرت نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا تمہارے پاس ساتھ اس کے اللہ اگر چاہے گا. یہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذاب دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، عذاب لانا میرے اختیار میں صرف یہی ہے کہ میں تمہیں دعوت دے سکتا ہوں، نصیحت کر سکتا ہوں، تبلیغ کر سکتا ہوں، بس وہ میں نے تمہیں کر دی ہے. اگر اللہ چاہے گا عذاب لے آئے گا، اور جب آ گیا وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو پھر عاجز نہیں کر سکتے، کبھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس کے پنجے گرفت سے نکل نہیں سکتے تم. جب اس نے پکڑ لیا نا پھر تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا. ہاں پھر خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ باتیں کی جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی حضرت نوح نے کیا فرمایا کہ کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ کا جب عذاب آ جائے گا کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ جس کو پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں، اور جب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے اس کو پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. یعنی اللہ کو عاجز کر دیا اور پیغمبر کو طاقتور کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آ گیا، ٹھیک. ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو گرا کے رکھ دیا، استغفر اللہ، زمین کے اندر ملا کے رکھ دیا. اللہ کی عظمت، اللہ کی شان لوگوں کے دلوں میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. پیغمبر کا مرتبہ بہت بڑا ہے، خدا کی قسم. ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی شان ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبیوں کے اندر سب سے بلند مقام، سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن یہ کس بدبخت نے کہہ دیا کہ نبی کی عظمت رکھی اسی کے اندر ہے کہ اس کو اللہ کی صفتوں کے اندر شامل کر دیا جائے. نبی بھی دینے والا ہے، اللہ بھی دینے والا ہے، نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی مختار کل، اللہ بھی مختار کل. یہ تو کوئی عظمت نہیں ہے، یہ تو شرک ہے سارے کا سارا، اللہ کی صفتوں میں شریک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور نہیں نفع دے گا تمہیں میری نصیحت اگر میں نے ارادہ کیا یہ کہ میں نصیحت کروں واسطے تمہارے. یعنی جب میں ارادہ کر لوں نا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، میرا نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر ہے اللہ ارادہ کر چکا یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا نا، میں 1000 نصیحتیں تمہیں کر لوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. معلوم ہوتا ہے ہدایت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. غور کر لو اس آیت کے اوپر، خدا کے لیے غور کر لو. میں 1000 نصیحتیں تمہیں کر لوں، دن رات کر لوں، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں ایمان نہیں ملے گا، ازل سے اس نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں تمہیں ایمان نہیں ملے، میرا نصیحت کرنا تمہیں پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا. میرے قبضے کے اندر، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں تمہیں ہدایت دینا. ہاں ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنہار، وإلیہ ترجعون، اور طرف اسی کے تم لوٹ کر جانے والے ہو. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں یہ جو تم مسئلہ لے کے آ رہا ہے اپنی طرف سے بات بنا کے لے کے آ رہا ہے، گھڑ لیا. کل فرما دو ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے نا اس کو، فعلی اجرامی، پس مجھ پر ہے میرا جرم. اگر میں نے اس مسئلے کو گھڑ لیا میرے اوپر ہے اس کا وبال، میرے جرم کا وبال میرے اوپر. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس کاموں سے، ان کاموں سے جو تم جرم کر رہے ہو، جو تم ظالم و شرک کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں. ہاں تم کہتے ہو نا کہ میں نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے، اس کا چلو وبال، میرا جرم میرے اوپر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، صدق اللہ. یہ قصے کا اگلا حصہ جو ہے کل سے شروع کریں گے.